ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مکہ میں ہے اور برکت والا ہے، جس کو کیا نام ہم کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ وہدن، اور باعث ہدایت ہے، للعالمین، تمام عالم کے لیے۔ اب یہاں پر اس کا کیا فائدہ کہ سب سے پہلا گھر دنیا کے اوپر وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اصل میں یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو یہودی کرتے تھے کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں ان سب نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اب مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو ایک دنیا آباد تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اس سے پہلے اس کی بنیادیں بالکل نشان ختم ہو گئے تھے جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اور اس سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو سب سے پہلے دنیا کے اوپر جس گھر کی تعمیر ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اب اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کعبہ، کاف عین با۔ جس لفظ میں بھی یہ تین حروف اکٹھے ہو جائے اس کا معنی ہوگا ابھرا ہوا۔ کیا ہوگا؟ ابھرا ہوا۔ اب پوری دنیا میں یہ جگہ اونچی ہے، ابھری ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوسری مثال، ایک حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو پاجامے میں ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ آگ میں ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے کعبین، اور قرآن مجید میں بھی ایک لفظ آتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو جب وضو کرتے ہو ٹخنوں سمیت۔ اب ٹخنے کے لیے بھی کیا لفظ ہے؟ کعبین، کعب، کاف عین با، اس لیے کہ آپ دیکھو ٹخنا باقی پاؤں سے اس طرح ابھرا ہوا ہے، تو اسی لیے پوری دنیا جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنائی، اس کے بعد یہ ایک سینٹر بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اور زمین سے تھوڑی اونچی بھی ہے اور بہت برکت والا ہے۔ اور کیا ہے؟ برکت والا ہے اور باعث ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس گھر میں مقام ابراہیم، وہ جگہ بھی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے۔ وہ شاید جو لوگ گئے ہیں وہاں پر 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، شاید کوئی شیشے میں بھی بند ہے، اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی بیت اللہ میں داخل ہوا وہ امن پا گیا، وہ امن پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں سے پھر آگے حج کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، اور وہ کیا طاقت ہے، کون سا خرچہ ہے جو اس کے پاس ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ حج کرے، بیت اللہ شریف کا زیارت کرے۔ تو انشاءاللہ حج کے بارے میں کل تفصیل سے بتا دیں گے، آج صرف اتنا۔
کہ سب سے پہلا گھر مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بطور عبادت اس کی طرف منہ کر کے ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس گھر والے کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ نے جس طرف حکم دیا منہ کرو تو ہم منہ اس طرف کریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے پہلے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو 17 مہینے مسلمانوں نے ابتدائی اسلام میں کیا کیا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر وہ نماز جس کو ذوالقبلتین کہا جاتا ہے، اکثر روایت میں یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی، تو 2 رکعتیں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی اور آخری 2 رکعتیں نماز ہی میں منہ پھیر لیا بیت اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تو اس لیے ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت حکم دیتے کہ مشرق کی طرف پڑھو، ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔